پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن. ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب, جو ایک ڈیزل اور پیٹرول کے ٹنکی بسٹر بم گرائے گئے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا اس پر تو ہم آگے چل کے پروگرام میں بات کریں گے, لیکن آج ایک بڑی اہم ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما آج جو ہیں وہ اکٹھے ایک چھت کے نیچے بیٹھ کر اس بات کا احساس دلا رہے تھے, یقین دلا رہے تھے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اکٹھی ہے, اس میں یگانگت ہے, یکسوئی ہے. اور انہوں نے علی امین گنڈاپور صاحب نے جو ہے وہ چیلنج بھی کیا کہ اگر آپ نے میرے خلاف عدم اعتماد لانی ہے تو آپ کو چیلنج کرتا ہوں لے آئیں. ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ آپ تو صرف گورنر راج ہی لگا سکتے ہیں. البتہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی وہ پہلے دن سے مذاکرات کا کہہ رہے ہیں. اس پریس کانفرنس کا آج مقصد کیا تھا, کیا بتانا چاہ رہے تھے, کیا پیغام دینا چاہ رہے تھے؟ یہ تو کہا انہوں نے کہ ہم 10 محرم کے بعد جو ہے وہ بانی کے احکامات پر تحریک چلائیں گے, لیکن یہ تحریک چلائے گا کون اور اس کو لیڈ کون کرے گا, اس کی کوئی تفصیلات جو ہیں ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں. شامی صاحب, سر عوامی مسائل کی تو ہم نے بات کرنی ہے, لیکن ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیل سے خطوط بھی آ رہے ہیں, مذاکرات کا کہا جا رہا ہے کہ واحد راستہ جو ہے مذاکرات ہے. علی امین گنڈاپور صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات جو ہے وہ پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہنا کہ جی چیلنج بھی کرتا ہوں اور پھر ہم تحریک جو ہے وہ بھی شروع کرنے جا رہے ہیں. سر یکسوئی ہے پی ٹی آئی میں, آپ کے خیال میں نظر آ رہی ہے؟ ثابت کیا کرنا چاہ رہے تھے آج؟ دیکھیے پریس کانفرنس تو انہوں نے کی نا, جی سارے بیٹھے ہوئے تھے اکٹھے. بیرسٹر گوہر تھے, سلمان اکرم راجہ تھے, وقاص صاحب تھے, شیخ وقاص اکرم, اور گنڈاپور تھے. جی تو سارے موجود تھے ان کے ہائی اپس, اور انہوں نے جنید اکبر نہیں تھے میرا خیال ہے, اختلافات کی بنیاد پہ پتہ نہیں وہ نظر نہیں آئے. تو بہرحال انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ایک تو مذاکرات پر وہ یقین رکھتے ہیں, دوسرا یہ ہے کہ ہماری حکومت کوئی نہیں گرا سکتا, آؤ کوشش کر کے دیکھ لو. وہ یہ جو مذاکرات کی بات ہے, کل جو ایک پریس ریلیز یا ایک بیان یا خط, کیا کہہ لیں اس کو, اوپن لیٹر, وہ جو سوشل میڈیا پہ آیا تھا, مخاطب کوئی نہیں تھا سر اس میں, اور یعنی جس میں جو اسیر لیڈر ہیں یاسمین راشد اور شاہ محمود قریشی اور میاں محمود الرشید, عمر سرفراز چیمہ اور چیمہ صاحب, ان کے دستخط تھے. انہوں نے کہا تھا کہ بات چیت ہر سطح پہ بات چیت ہونی چاہیے. تو کل ہم نے گفتگو جب کی تھی تو اس وقت تک یہ توثیق نہیں ہوئی تھی, شکوک و شبہات تھے کہ خط جو ہے کہیں فیک نہ ہو. ٹھیک ہے, لیکن اب تو تصدیق ہو گئی کہ خط انہی کا لکھا ہوا تھا. جی ہاں, اور ان کے لکھے ہوئے خط پر پارٹی کے دوسرے رہنما بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جی ہاں, تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے. بات چیت اگر انڈیا سے ہو سکتی ہے, لیکن انڈیا, نریندر مودی جو ہیں, ان کے مقابل ہمارا موقف کیا ہے؟ ہمارا بیانیہ یہ ہے, آؤ بات کرو, مسائل حل کرو مل کے. نریندر مودی کہتے ہیں وہ بات نہیں کریں گے ہم, صحیح, اور وہ گولی کی زبان میں بات کی انہوں نے, اور پھر اس کو منہ کی کھانی پڑی ان کو. صحیح, لیکن پوری دنیا میں جو ہمارا بیانیہ ہے وہ جو قبول ہوا ہے اور اس کی داد ملی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم بات چیت کی بات کر رہے ہیں, ہم مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں آئے میز پہ بیٹھیں. تو جب ہم نریندر مودی کے بارے میں یہ ہمارا قومی موقف ہے, تو پاکستان کے اندر ہمارا موقف اس سے مختلف کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, جو حکومت, جو ہمارا قومی موقف ہے کہ بات چیت کرو, تو جو حکومت ہماری ہے وہ اس سے کیسے بھاگ سکتی ہے؟ سر حکومت تو وہی کہتی ہے ہم تو نہیں بھاگتے, اور حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں بھاگ رہے, اور پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم بھی نہیں بھاگ رہے. تو اب اتفاق دونوں میں ہو گیا ہے. چلیے, تجاہل, تغافل, تبسم, تکلم, یہاں تک تو پہنچے وہ مجبور ہو کر. they agreed to disagree. اب نہیں ڈس ایگری نہیں کر رہے, تو ایگری کر رہے ہیں کہ بھئی مذاکرات سے معاملات طے کرنے چاہیے. تو اب کوئی مذاکرات کی صورت نکل آنی چاہیے. وزیر اعظم جو ہیں کوئی چٹھی لکھ دیں, کوئی ٹیلی فون کال کر دیں بیرسٹر گوہر صاحب کو, ان کو انوائٹ کر لیں, کھانے پہ بلا لیں, چائے پہ بلا لیں, یا کوئی اور بیچ میں پڑ جائیں. مولانا فضل الرحمان ایک زمانے میں درمیان میں تھے, صحیح, دونوں ان سے فریقین ملتے تھے اور ان کی آشیرواد لے کے آ جاتے تھے. اب مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ بھی کچھ سست ہو گئے لگتا ہے, اچھا, اور ان کو چاہیے وہی متحرک ہو جائیں.
تو چلیے بات چیت شروع کی جائے کسی نہ کسی رنگ میں، اور جو شکایات ہیں پی ٹی آئی کی ان پہ غور کر لیا جائے۔ اب یہ کہنا کہ بھئی ہم یہ جو حکومت گرا دیں گے، دیکھیے جو مخصوص نشستیں مل گئی ہیں پی ٹی آئی کے مخالفین کو، اور پی ٹی آئی جو ہے یا سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ ان سے محروم ہو گئی ہے، یا ان کو وہ سیٹیں نہیں ملی، ان کی جو بھی قانونی اور آئینی وجوہات ہوں، لیکن اس کے باوجود جو کے پی کے اسمبلی ہے اس میں میجورٹی تو پی ٹی آئی کی قائم ہے اور بھاری اکثریت ہے۔ تو اس لیے آپ ان کے ارکان، یہ خبریں آ رہی ہیں ان کے ارکان آزاد ہو جائیں گے، ہم ان کو توڑ لیں گے اور یہ کر لیں گے۔ کیوں توڑ لیں گے بھئی؟ توڑ کے کیا فرق پڑے گا؟ اولن تو توڑے نہیں جائیں گے۔ سر تحریک عدم اعتماد جو ہوتی ہے وہ آسان نہیں ہوتا، پھر سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف تحریک لانا بہت مشکل کام ہے۔ سر اس پہ بھی توڑ لیں گے تو ایک الگ بات ہے، لیکن توڑا تو جا سکتا ہے نا، یعنی کہ وہ اب آزاد ہے نا۔ وہ توڑا جائے؟ کون سے آزاد ہیں؟ پاکستان ہر شخص کو معلوم نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں۔ اب اس ٹیکنیکلٹیز میں آپ جائیں کہ بھئی یہ تو آزاد ہیں اور یہ ہیں، ان پہ فلور کراسنگ لاگو نہیں ہوگی، تو سیاست ایسے نہیں چلتی۔ سیاست میں یہ جو حقائق ہوتے ہیں گراؤنڈ پہ ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ اب یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ لیا ہے قرآن پہ حلف اٹھا کے، وہ بھی اگر جا کے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ کہاں ووٹ لیا؟ سر اسمبلی سے ووٹ لیا، اور کہاں سے لیا ہے؟ کون سی اسمبلی؟ یہ جو عثمان صاحب جو شہباز شریف صاحب سے جا کے ملے، وہ یہی تو واویلا وہ ہو رہا ہے کہ جی کیوں، مطلب یعنی کہ جو لوگ نہیں، انہوں نے کہا کہ میں آزاد ہو گیا ہوں، تو ان کی آزادی اپنی جگہ ہے، آزادی کو غلامی میں بدلنا چاہتے ہیں بدل لیں۔ بات یہ ہے کہ حکومت کو ضرورت نہیں ہے، کے پی کے کی حکومت جو ہے جب 2018 کے انتخابات ہوئے تھے تو اس وقت عمران خان صاحب کی جماعت نے کے پی کے میں اکثریت حاصل کی تھی، بڑی پارٹی تھی، یعنی سنگل میجورٹی پارٹی تھی، سنگل لارجسٹ پارٹی۔ تو مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون اگر مل جاتے تو پھر ان کا کہنا یہ تھا مولانا کا کہ آزاد ارکان کو ہم اپنی طرف اٹریکٹ کر لیں گے اور اس طرح حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور پی ٹی آئی کو اپوزیشن میں بٹھا دیں گے۔ لیکن نواز شریف صاحب جو وزیر اعظم تھے انہوں نے یہ بات قبول نہیں کی۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم مرکز میں اپنی حکومت بنا رہے ہیں اور کے پی کے میں ان کو حکومت بنانے دیں جن کی سب سے بڑی پارٹی ہے۔ تو خان صاحب نے حکومت بنا لی۔ اب بھی جو کے پی کے کی حکومت ہے نا وہ ایک توازن قائم کرتی ہے، اسے جمہوریت آپ کی جو ہے وہ ایک متوازن ہو جاتی ہے، گاڑی ڈاواڈول نہیں ہوتی، ڈیریل نہیں ہوتی۔ وہ یہ حکومت وہاں پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنا اس کی بھڑاس نکل رہی ہے اور وہاں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے ان کو ایک محفوظ جگہ ملی ہوئی ہے۔ اگر وہ حکومت بھی ان سے چھین لی جائے تو یہ تو بات کی بات ہے، چھینی جائے گی یا نہیں، اگر چھین لی جائے فرض کریں تو کیا ہوگا؟ ایک بیداری پڑے گی لوگوں میں۔ مطلب آپ سر یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں کیونکہ ایسا نہیں کیا تو پھر اس بات کے امکانات ہیں کہ ابھی ایسا نہیں ہوگا؟ چاہیے، یہ جمہوریت کے مفاد میں نہیں ہے، یہ وفاقی حکومت کے مفاد میں نہیں ہے۔ سڑکوں پہ سیاست کو نہیں گھسیٹنا چاہیے۔ آپ دھکا دیں گے تو سیاست سڑکوں پہ آئے گی، تو پھر کسی وقت بھی کوئی چیز بھی جو ہے وہ شعلہ بن سکتی۔ ابھی تو آپ دیکھیں، ابھی تو لوگ کھول رہے ہیں، ابھی آپ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اور پیٹرول کی قیمتوں میں تو کہیے بین الاقوامی منڈی میں قیمت بڑھ گئی، چلیے بڑھ گئی، تو پھر آپ نے یہ وہ کاربن کے جو لگا دیے چارجز، وہ کیوں لگا دیے؟ کاربن لیوی جو لگائی، کاربن لیوی لگا دی، وہ صبر کر لیتے ایک مہینہ، اگر قیمت نیچے آ جاتی پھر لگا دیتے، اس سے اور مہنگائی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اور پھر آپ دیکھیں، نہیں آپ دیکھیں بجلی کے جو بل ہے، سر میں اس پہ چاہوں گا پہلے چاہتی بجلی کے بل ہیں 200 یونٹ تک ایک قیمت ہے، جو ہی 201 ہوتا ہے پروٹیکٹڈ صارفین جو ہیں، پروٹیکٹڈ صارف ختم ہو جاتے ہیں، ان کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، اور پھر اگر 201 ہو گیا آپ کا یونٹ تو پھر 6 مہینے تک آپ پر وہ نچلا ٹیرف نہیں لگے گا۔ 6 مہینے میں ایک دفعہ بھی اگر 201 ہو گیا تو پھر آپ گئے، پروٹیکٹڈ نہیں رہے، پروٹیکٹڈ نہیں رہے، ٹھیک ہے، پھر آپ کئی گنا قیمت بڑھ گئی آپ کے لیے بجلی کی۔ اور وہ صارفین کہتے ہیں کہ وہ ہیرا پھیری کر کے میٹر والے ایک یا دو زیادہ کر دیے اس کو، تو اب وہ ایپ متعارف کرائیے نا۔ ایپ تو ابھی آتے آتے آئے گی، آگئی سر، ڈاؤن لوڈ بھی کر لی۔ ہاں 5 لاکھ لوگوں نے کر لی ہے، 4 لاکھ نے کر لی، یہ سارے پورے ملک میں تو نہیں ہوگی نا۔ اور وہ جو بیچارے، لیکن وہ کرے گی کیا ابھی یہ نہیں پتا ہے، وہ تو بات کی بات ہے نا، اب خلطے واپس نہ کیا کریں۔ پروٹیکٹڈ صارفین جو ہے وہ کہاں لگاتے پھریں گے ایپ؟ تو بات یہ ہے کہ لوگ
بل بلا رہے ہیں, چیخ رہے ہیں. مجھے تو لوگ کال کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی یہ حکومت سمجھ رہی ہے کہ فوج ہمارے پیچھے ہے, اسٹیبلشمنٹ ہمارے پیچھے ہے, تو کوئی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا, اس لیے بے پرواہ ہو گئے ہمارے مسائل سے. یہ تاثر پھیل رہا ہے, لوگ مجھے کالیں کر رہے ہیں, یہ بات کہہ رہے ہیں. تو بھئی آپ اس پہ غور کریں. یہ مضبوطی جو ہے لوگوں کے اس پہ تو رکھے نا, آپ ہاتھ رکھ کے دلوں پر. صحیح ہے. اور یہ جو لوگ بل بلا رہے ہیں, اب ٹرانسپورٹ بڑھ گئی اور بے شمار, ان کا کنٹرول ہی کوئی نہیں, جتنی قیمت چاہے بڑھا دیں, کرایہ کی قیمت کرایہ بڑھا دیں. تو بہرحال یعنی یہ جو سیاست جو ہے آپ جب سڑکوں پہ لائیں گے, اب گنڈا پور کی حکومت گرا دیں, پھر کیا ہوگا؟ وہاں ایک ہنگامہ شروع ہو جائے گا, کیونکہ لوگوں کی بڑی تعداد ان کے ساتھ ہے وہاں. تو اسمبلی میں آپ اگر میجورٹی قائم بھی کر لیں تو اس سے آپ کو بڑی سرخرو ہو جائیں گے؟ نہیں, کنٹرول حاصل نہیں ہوگا. یعنی آپ اس لیے گنڈا پور کا چیلنج تو یہ ہے کہ آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں, آپ حکومت ہٹا نہیں سکتے, بدل نہیں سکتے, اس کو شکست نہیں دے سکتے. اور انہوں نے کہا کہ بھئی جب مجھے پکڑا گیا تو مجھ سے بیان لینے کی کوشش کی گئی کہ میں بانی چیئرمین کے خلاف بیان دوں, میں نے نہیں دیا, ڈٹ کے کھڑا ہو گیا. تو ڈٹ کے کھڑے ہو گئے تو کوئی آپ کا کچھ بال بیکا تو نہیں ہوا نا. اگر کسی نے آپ سے کوئی بات کی تھی, الٹے الزامات ہی لگے, شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا. اب بات یہ ہے کہ اس لیے یہ ہنگامہ چھوڑ دیجئے, اور یہ جو بات چیت ہے اس کے ذریعے اس کا کوئی راستہ نکالیے, وہاں حکومت کرنے دیجئے. وہ اپنی پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے تو بڑا یعنی بچت کر دی ہے, قرضے سے نکال دیا صوبے کو, اور ہم تو ہمارا بڑا اچھا انتظام چلا رہے ہیں. اچھا چلا رہے ہیں یا برا چلا رہے ہیں, ان کے پاس مینڈیٹ موجود ہے, ان کو چلانے دیں. اللہ خیر صلی اللہ, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنی گاڑی پہ خود پنچر نہ کریں اس کو. صحیح ہے. سر اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے جو گھومتی ہے پی ٹی آئی, وہ بانی پی ٹی آئی کی گردی گھومتی ہے. سارے فیصلے وہ سینٹرلائزڈ انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے. کوئی تحریک چلانی ہے اس پر بھی کہتے ہیں جی وہ میں جیل سے جو ہے وہ یعنی کہ احکامات دوں گا, سب کچھ کروں گا, وہ الگ بات ہے, ان سے ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی. اب یہ جو اسیر رہنما ہیں, انہوں نے جو بات کی ہے, تو آپ کے خیال میں اس پہ کان دھریں گے؟ کیونکہ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ یہ تو جو بیانیہ ہے خان صاحب کا, یہ تو اس سے مختلف بات ہے. یعنی کہ وہ تو کہتے ہیں میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. بیرسٹر گوہر جو ہیں انہوں نے تو اس کو اون کیا نا لیٹر کو. جی ہاں, اور اس کو جو سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس سے اتفاق کیا ہے, تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں اسے ڈس اون کریں گے؟ تو بس اس وقت تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ جیل میں ہیں, وہ جیل سے باہر کی جو قیادت ہے اس کو آٹونومی دیں, خود مختاری دیں, فیصلے کرنے دیں. پہلے بھی مختلف جماعتیں جو ہیں ان پہ افتادیں پڑتی رہی ہیں. پاکستان کی تاریخ جو ہے اس میں ماشاءاللہ اس حوالے سے بڑی زوردار ہے اور جاندار ہے. کبھی ایک کی شامت آئی, کبھی دوسرے کی شامت آئی. تو جب شامت آتی ہے تو پھر لوگ اپنے اپنے طریقے سے اس سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اور پھر مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی سب کچھ ہوا ہے نا. گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں, سزائیں بھی ہوئی ہیں, قیدیں بھی کاٹنی پڑی ہیں. لیکن انہوں نے ایک جو پارٹی کہ گرفتار رہنما تھے, انہوں نے باہر لوگ موجود تھے ان کو اختیار دیا ہے کہ اپنے مسائل خود حل کرو, خود اپنے فیصلے کرو. سر ابھی وہ اندر ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے جب نواز شریف صاحب وہاں چلے گئے تھے جدہ, تو اب جاوید ہاشمی صاحب یہاں صدر تھے مسلم لیگ کے, راجہ ظفر الحق چیئرمین تھے, وہ اپنے فیصلے کرتے تھے, ہر بات وہ نہیں پوچھتے تھے. تو سر بانی پی ٹی آئی کیوں نہیں کرتے؟ کیا اعتبار نہیں ہے ان کو اپنی جماعت کے اوپر؟ خود وہ بتا سکتے ہیں کہ کیا نہیں ہے, لیکن ان کو چاہیے کہ ان کو اہداف دے دیں, ان کی رہنمائی کر دیں, ان کو فیصلے کرنے دیں. ان کو بالکل پرائمری اسکول کا بچہ نہ سمجھیں. خود کو مائنس نہیں کر لیں گے؟ کچی پکی نہیں, ایسے مائنس نہیں ہوتا لیڈر. اچھا, بے نظیر بھٹو کتنا عرصہ جلا وطن رہی, مائنس نہیں ہوئی. ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں منو مٹی کے تلے چلے گئے, مائنس نہیں ہوئے. نواز شریف صاحب جو ہیں کتنی جلا وطنی کی زندگی گزاری انہوں نے, پھر واپس آئے, پھر وزیر اعظم بنے. تو یہ تو مائنس ہونے کے اسباب اور ہیں. مائنس تو آپ اگر اپنی سیاست جو ہے اس کو خود ہی پنکچر کرتے چلے جائیں گے اور اس کی ہوا نکالتے چلے جائیں گے تو پھر ظاہر ہے پھر مائنس تو آپ خود کر لیں گے اپنے آپ کو. ٹھیک ہے, کسی دوسرے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی دوسرا جو ہے نا وہ نہیں ضرورت اس کی. ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں سر, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک شامی صاحب. اب جبکہ آج جو الیکشن کمیشن ہے اس کا نوٹیفیکیشن بھی آ گیا ہے سر, اور اس میں انہوں نے بتا دیا کہ تعداد جو ہیں 333 مطلب اب مل گئی ہیں. جی ہاں, مسلم لیگ نون قومی اسمبلی میں سر 19 علماء اسلام کو, پیپلز پارٹی کو, بالکل, اور تاکہ ہمارے پرویز خٹک صاحب کو بھی ایک نشست مل گئی ان کو, لیکن یہ تھا کہ زیادہ ملنی چاہیے تھی. اچھا, ہاں اعتراض ان کو یہ تو تھا. اور چلیے. ہاں اچھا سر, سوال میرا ایک ہے کہ یہ تو مل گئیں, اب اس کے لیے تگ و دو بھی ہو رہی تھی, ظاہر ہے بہت کچھ ہوا, کھونا پڑ گیا پاکستان تحریک انصاف کو. ملک میں کب کب سر ہمارے 2/3 اکثریت ملی ہے جماعتوں کو, اور نتائج کیا نکلے, یعنی کہ کیا کر لیا انہوں نے؟ مطلب میرا یہ سوال ہے, کیا وہ ایک کوئی بڑی کوئی تبدیلی لا سکے 2/3 اکثریت کی وجہ سے؟ حاصل کیا 2/3 اکثریت بھٹو صاحب کے پاس تھی. اچھا, جب 70 کی اسمبلی جو تھی وہ 2 لخت ہوئی ہے اور بنگلہ دیش بن گیا, تو یہاں جو پاکستان کی اسمبلی تھی اس میں بھٹو صاحب کے پاس 2/3 اکثریت تھی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے دستور بنایا اور تو ساری اپوزیشن جو تھی اس کو شریک کیا, اتفاق رائے سے دستور بنایا. بالکل, لیکن اس کے بعد جو 2/3 اکثریت ان کے پاس تھی تو من مرضی سے وہ ترامیم کرتے تھے دستور میں, تو نقصان ہوا اور کئی ترامیم کی ملک کو, ترامیم کی, اس کا نقصان ہوا, بھٹو صاحب کو بھی نقصان ہوا, کیونکہ اپوزیشن جو تھی ان تحریک اس پہ احتجاج کرتی تھی. ان کا کہنا تھا کہ اتفاق رائے سے دستور بنا ہے, آپ اتفاق رائے سے ترامیم کریں, ہمیں اعتماد میں لیں. وہ بھٹو صاحب جو تھے وہ جوڈیشری کی پاورز کم کر دیں, اور معاملات ایسے کر لیے. وہ ایک تفصیل ہے پوری اس کی, اور زیادہ تر جوڈیشری پہ ان کا معاملہ تھا. ٹینیور مقرر کر دیا چیف جسٹس کا. تو اور اس کے بعد جب وہ نتیجہ کیا نکلا, نتیجہ یہ نکلا کہ پھر وہ ساری ترمیمیں جو تھیں وہ ختم ہوئیں, بلکہ ایک مارشاء اللہ نے آ کے ختم کر دی. اور جو نواز شریف صاحب تھے 1997 میں 97 میں, جی, ان کو بھی 2/3 اکثریت ملی. ٹھیک ہے, تو وہ 2/3 اکثریت ان کو اس وقت نہ ملتی تو پھر میرا خیال ہے کہ انہوں نے بھی ترمیم کی. پریزیڈنٹ فاروق لغاری جو ہیں ان کو نکال باہر کیا, انہوں نے استعفیٰ دیا, رخصت ہو گئے اور ترمیم کر دی دستور میں. تو وہ پھر پرویز مشرف جو ہیں ان کے خلاف کارروائی کی. اس وقت 2/3 اکثریت تھی ان کے پاس, لیکن وہ 2/3 اکثریت جو ہے وہ حکومت کو یعنی ایسی طاقت کے زوم میں مبتلا کر دیتی ہے, اور پھر وہ آئین میں کوئی ایسی تبدیلیاں کرنے پہ اتر آتی ہے, تو اس سے پھر ماحول جو ہے وہ گدلا ہوتا ہے. تو اب سر یہ جو 2/3 اکثریت جو ہے وہ ایک نفسیاتی طور پر حکومتوں کو راس نہیں آتی. ٹھیک ہے, خودی کا نشہ چڑھا, آپ میں رہا نہ گیا, خدا بنے تھے یہ گانا اور بنا نہ گیا. تو یہ اب 2/3 اکثریت جو ہے اب حکمران اتحاد کے پاس آ گئی ہے, لیکن یہ تو کسی ایک پارٹی کے پاس نہیں ہے نا. جی ہاں, پارٹی کے پاس نہیں ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کے پاس آ گئی ہو. تو یہ پیپلز پارٹی کی اہمیت رہے گی, پارٹی ہے, اور پھر JUI ہے. تو ان کی جو اکثریت ہے وہ ایک پارٹی کے پاس نہیں ہے, تو ان کی 2/3 اکثریت کے اندر تو چیک لگا رہے گا. یعنی ایسا نہیں ہے کوئی ایک جماعت منمانی کرنا چاہے تو منمانی کر لے. صحیح. تو بھٹو صاحب کے دور میں تو آئین میں ترمیم کھٹاکھٹ ہوتی تھی, ظاہر ہے کسی سے پوچھنا ہی نہیں, کسی سے کیا کرنا. مگر اب میرا نہیں خیال ایسا ہو سکے گا. یہ جو 2/3 اکثریت ہے اس میں ذرا ایک سپیڈ بریکر لگا ہوا ہے. اچھا, ہاں, اس میں یعنی ایک اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ مل کر 2/3 اکثریت بناتی ہیں. تو سر پھر بھی اگر مل کے وہ 26ویں ترمیم لا سکتی ہیں جیسے آپ نے کہا, مل کے تو پھر وہ اگلی 27ویں ترمیم بھی لا سکتی ہیں. اگر اتفاق ہو جائے تو کوئی ترمیم بھی آ سکتی, لیکن کوئی ایسی ترمیم جس کے قوم کا اجتماعی ضمیر قبول نہ کرے اور اس کے اثرات اچھے نہیں ہوتے. اس سے پھر لوگوں میں ایک بیداری پیدا ہوتی ہے اور ایک اسٹریٹ پاور جو ہے وہ زیادہ مستحکم ہوتی ہے. بانی PTI کل انہوں نے ٹویٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ جی 27ویں ترمیم لانے کے بجائے آپ بس وہی والی بات جو بادشاہ کا اعلان کر دیں. تو ان کا تو غصہ اپنی جگہ ہے, لیکن یہ جو ہے نا جب سیاست کو سڑکوں پہ نہیں آنا چاہیے. اچھا, اگر سیاست سڑکوں پہ آ جائے تو پھر نقصان ہوتا ہے. سر وہ کہتے ہیں احتجاج ہمارا حق ہے, احتجاج تو حق ہے, احتجاج کر لیں قانون کے اندر, آئین کے اندر. اس طرح کی
پھر وہ رہتا نہیں نا. جیسے 9 مئی کو ہوا وہ اس طرح دائرے میں تو نہیں رہا نا, اس کے نقصانات ہوئے سر. ان کا اور ابھی تک بھگت رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی کے ساتھ تو فیوریٹ کام ہی شاید یہی ہے کہ سڑکوں پہ جو ہے وہ لے کر آئیں. نہیں اس کا فائدہ نہیں, ان کو جائزہ لینا چاہیے نا. حکمت عملی ایک اسٹریٹجی جو ہے اگر کارگر نہ ہو تو پھر دوسری بدلی جاتی ہے, دوسری بدلی جاتی ہے. صحیح ہے. اگر آپ کی ایک سواری کام نہ دے تو پھر دوسری لے لیتے ہیں آپ. اگر گدھا کام نہ دے تو گھوڑا لے لیتے ہیں, گھوڑا کام نہ دے تو بس لے لیتے ہیں, موٹر سائیکل پہ بیٹھ جاتے ہیں, کوئی جہاز پہ بیٹھ جاتا ہے. تو ایک تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت ایک ہی سواری پہ چڑھنا ہے, ہمیں ڈنچو کرنا ہے, بس گدھے کے اوپر ہی چڑھنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کسی بھی سواری پہ بیٹھے ہیں, اس میں لگی ہے ایک ٹنکی, اور جو ڈیزل پیٹرول کے میں نے اصطلاح استعمال کی ٹنکی بسٹر بم جو گرائے نا, اس سے سر کرائے بڑھ گئے 50 سے 300 روپے انٹرسٹی, اور لوکل کرائے 10 روپے سے لے کے 100 روپے تک بڑھ گئے ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھنے سے اب اشیاء ضروریہ جو ہیں وہ بھی مہنگی ہو جائیں گی, کچھ میں جو ہے اضافہ ہوا ہے. لیکن سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عوام کی نفس پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی ہے. وہ جو نیپرا کا فیصلہ آیا ہے کہ جی 1 روپیہ 14 پیسے بجلی کے بلوں میں کمی کا اعلان کر دیا گیا ہے, وہ الگ بات ہے کہ ابھی اس پہ جو ہے وہ ای سی سی کی منظوری ضروری ہے. ہاں جی 1 روپیہ 14 پیسے یہ کراچی والوں کو جو کمی کی گئی تھی وہ تو اب ان کو پتہ چلا تو چند ماہ کے لیے تھی, وہ دوبارہ اضافہ ہو گیا. سر یہی سوال ہے نا, وہ ایک طرف سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں لوگ, تو پتہ چلا دوسری طرف سے جو ہے وہ بڑھ گیا. اس طرح کی کمی جو ہے نا اس سے کوئی لوگوں کو سکون نہیں آتا. صحیح. اور یہ بجلی کا بل اتنا بوجھ بن چکا ہے کہ اس طرح کی کمی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, کوئی افاقہ نہیں ہوگا. ہاں وہ یہی بات ہو رہی ہے. آپ کو نہیں لگتا سر جو اصل مسائل تھے, یعنی جو کیا تو جا رہا ہے الیکٹریسٹی ڈیوٹی کا مکمل خاتمہ ہوا, پی ٹی وی لائسنس فیس لائسنس فیس 35 روپے فیس تھی, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. وہ 10-11 روپے پی ٹی وی کو مل جاتے تھے, اب آپ کو بجٹ سے دینے پڑیں گے, اس کا انتظام کرنا پڑے گا. پی ٹی وی کی تو پشت پہ حکومت سوار ہے, پھر اس کا وہ دوری ہو رہی ہے اس کی کمر, تو نقصانات جو ہیں تو حکومتی قبضے کی وجہ سے ہیں نا. اس کو آزاد کر دیں پھر تاکہ خود کھائے کمائے. سر لیکن جو کارپوریشن ہوتی ہیں وہ تو ظاہر ہے پھر حکومت ہی وہ کرتی ہے نا. کرتی تو پھر حکومت نے ایک وہ 35 روپے فیس وہ چارج کر رہے تھے بجلی کے بلوں میں, ان کے پاس پیسے جمع ہو جاتے تھے. اب وہ فیس کون جمع کرے گا, فیس موجود رہے گی, اسے جمع کوئی نہیں کر سکے گا. تو ایک بے تدبیری کی بات ہوئی ہے, میں تو اس کی تائید نہیں کرتا. اور جو پی ٹی وی کے جو پرانے سینئر ملازمین ہیں, ریٹائر ہو چکے ہیں, سارے ان کے ایم ڈیز ہیں, ان کے ڈائریکٹر نیوز ہیں, وہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے احتجاج کیا ہے اس کے اوپر اسلام آباد میں. میرا خیال ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے معاملات پر حکومت کو غور کرنا چاہیے اور طارق صاحب کو غور کرنا چاہیے. اس کو تو کوئی زندہ رکھے نا بھائی. آپ یہ اگر کوئی قومی کوئی چیز تو آپ یعنی ایک قومی ٹیلی ویژن ہے, حکومت کا فیس ہے, پوری دنیا سے اس کی آواز سنی جاتی ہے, تو اس کی حفاظت بھی کریں. لیکن اپوزیشن تو یہ کہتی ہے نا سر کہ وہ پروپیگنڈے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس کو ہونا ہی نہیں چاہیے. کر دیں, ڈی نیشنلائز کر دیں. اچھا پرائیویٹائز کر دیں. پرائیویٹائز کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا سر ایک خط جو ہے وہ پھر لکھا گیا ہے جسٹس, جو حکومت جو اپوزیشن کہتی ہے, جی جتنے لوگ اپوزیشن میں ہیں وہ سب حکومت میں رہے ہیں, جو آج حکومت میں ہیں وہ اپوزیشن میں رہے ہیں. کسی نے تو کیا نہیں یہ کام, آج تک تو ہوا نہیں. تو جو نہیں ہو سکتا وہ کام نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے سر. جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں انہوں نے سیکرٹری جوڈیشل کمیشن کے نام خط لکھا ہے, اور وہ جو سینیورٹی لسٹ جو ہے وہ بنائی گئی اس پر پھر انہوں نے اعتراض کر دیا. آپ نے کل پرسوں سمجھایا, بتایا آرٹیکل 200 جو ہے وہ کیا کہتا ہے, وہ پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یعنی صدر مملکت نے جلد بازی میں بغیر مشاورت کے یہ جو ہے وہ کام کیا ہے. دیکھیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب بہت ڈھنگ کے آدمی ہیں, بہت پڑھے لکھے ہیں اور بڑے دانشور ہیں, لیکن بیچاروں کو در سیٹ بیک ہوا ہے. ان کو چیف جسٹس بننا چاہیے تھا, وہ نہیں بن سکے, وہ سیاست کی نظر ہو گئے. اور اب ظاہر ہے کہ کچھ غصہ آتا ہے. اب یہ جو خط لکھنے کا اولاً تو یہ بدعت ہے, یہ ختم ہونی چاہیے. یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ بدعت ایجاد کی تھی, اور اب جو جج حضرات ہیں انہوں نے یہ وتیرہ بنا لیا ہے. اس سے پہلے کبھی خط نہیں لکھا گیا سر؟ نہیں, کبھی نہیں لکھا گیا. اچھا. اور خط ایسے لکھے جائیں کہ ابھی چیف جسٹس کے پاس پہنچے نا اور پریس میڈیا میں پہلے آ جائیں, تو پھر یہ اس سے کوئی عدالت کا جو آپ کے پاس کا مقدمہ آئے گا اس میں فیصلہ کر لیجئے گا. عدالتوں کا کام ہے فیصلے کرنا, عدالتوں کا کام خط لکھنا نہیں ہے. اور جو صدر مملکت نے سینیورٹی طے کی ہے, اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے چیف جسٹس سے مشورہ کرنا ہے؟ بھئی آپ جب آپ کے پاس مقدمہ آئے گا فیصلہ کر دیجئے. وہاں تو مسئلہ یہ پیدا ہوا تھا کہ جو سینیورٹی ہے وہ کسی جج کی ڈیٹ آف اپائنٹمنٹ سے ہوگی یا ڈیٹ آف ٹرانسفر سے ہوگی. انہوں نے فیصلہ کیا کہ ڈیٹ آف اپائنٹمنٹ سے ہوگی. جو جج بھی
کہیں بھی ہائی کورٹ میں جائے گا تبادلہ ہو کے وہ اس کی سینیرٹی وہی رہے گی جو ابتدائی ہے، جو اس کی جب اس کا خط تقرر جاری ہوا ٹھیک ہے تو یہ فیصلہ کر دیا، اب اس پر نافذ ہو گیا۔ اب آپ کے پاس کوئی مقدمہ آ جائے، کبھی داؤ لگ جائے، اب اپنا فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں کر دیجئے گا۔ یہ پریس جاری کرنا، بیان جاری کرنا، اپنی بے بسی کا اظہار کرنا، دیکھیں قوم سمجھتی، لوگ تو سمجھتے ہیں کہ بھئی عدلیہ بہت طاقتور ہوتی ہے، سپریم کورٹ کے جج بہت طاقتور ہیں، ان کے سامنے تو کچھ چوں نہیں کر سکتا، اور یہاں معلوم ہوتا ہے کہ وہ بیچارے شیخ الحدیث بنے بیٹھے ہیں، وہ تو ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج نہیں ہیں، کوئی جامعہ مدنیہ کے، جامعہ اشرفیہ کے وہ ہیں، شیخ الحدیث ہیں، بس خط لکھ رہے ہیں، فتوے دے رہے ہیں، کوئی سن نہیں رہا۔ اس سے کوئی اپنی سبکی ہو رہی ہے، اپنی کمزوری کا احساس ہو رہا ہے۔ سر لیکن وہ کبھی تو یہ کہہ سکیں گے نا کہ بھئی میں نے اپنا حق ادا کر دیا، جب ان کے پاس ان کو جواب نہیں لیا جائے گا کہ آپ نے خط لکھا تھا کہ نہیں لکھا تھا۔ اچھا تو یہ تو آپ کا کام ہی نہیں، جب آپ کے پاس مقدمہ ہی نہیں آیا، آپ فیصلہ کر دیں جب مقدمہ آئے، تو آپ کے پاس جو چیز ہے ہی نہیں اس پر آپ رائے کو دے رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اور اگر آپ کو اعتراض ہے چیف جسٹس کے بعد چلے جائیں، اس کو کہیں اجلاس بلا لیں کورٹ کا، ٹھیک ہے، وہاں میں ڈسکس کر لیں اپنے فیلو ججز کے ساتھ، تو بردر جج جو ہیں ان کو اکٹھا کر لیں۔ بھائی ایسے نہ کریں شاہ صاحب، آپ بڑے محترم ہیں، اور باقی حضرات بھی اب یہ بات آ جائیں کہ چٹھیوں سے، اور چٹھیاں پر اخباروں میں چھپیں، پھر میڈیا میں آئیں، پھر ان کے سوشل میڈیا پہ پھیلیں، کیا کیا کچھ اس کے اندر تبصرے ہوں، یہ اس سے کوئی عدلیہ کا وقار جو ہے اس میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ عدلیہ نے جو چیف جسٹس حضرات تھے انہوں نے بڑی ڈکٹیٹرشپ کر لی، اس کے نتیجے میں ایک رد عمل پیدا ہوا، اب رد عمل میں حکومت کا داؤ لگ گیا، انہوں نے ان کے وہ بینچ بنانے کے اختیارات کم کر دیے، اور اس کے اندر جو 26ویں ترمیم لے، اب جب مخالف ہیں حکومت کے، جو 26ویں ترمیم کے مخالف ہیں، جب ان کے پاس میجورٹی آئے گی وہ اسے تبدیل کر لیں، اور تو کوئی طریقہ ہے نہیں۔ ٹھیک ہے سر، اب چیف جسٹس کیا کیا، ثاقب نثار صاحب نے کیا کیا، اور بندیال صاحب نے کیا کیا، اس سے پہلے افتخار چودھری صاحب نے کیا کیا، پورا جو تھا آپ نے پورا پاکستان اس کے کان پکڑائے ہوئے تھے، اس کو مرغا بنایا ہوا تھا، کبھی وزیر اعظم کو نوٹس، کبھی وزیروں کو نوٹس، یہاں ایک جج جو ہے وہ ایسے چٹھاڑتا ہے سرکاری افسروں کو اور ان کو، اور جو چاہے فیصلے۔ بھئی ایسا نہیں ہوتا، یہ بڑا طاقت کو سنبھالنا پڑتا ہے، طاقت نے نہیں سنبھالا، چیف جسٹس صاحبان نے جو ستم ڈھائے ہیں اس کے نتیجے میں یہ آئی ہے نا 26ویں ترمیم۔ بالکل صحیح ہے سر، افسروں کی آپ نے بات کی ہے، ایک بڑا افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا شیخو پورہ میں، تو وہ ہم نے مناظر بھی دیکھے، کل سے چل رہے ہیں سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا پہ، خاتون کو دھکے دے کے، بھائی گئی تھی، وہ بزرگ خاتون تھی، ہاں جی، وہ مبینہ طور پہ، ہاں جی، اور وہاں اس کو دھکے دے کے گھسیٹ کے باہر نکال دیا۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، کوئی ہمارے نمائندے کہہ رہے ہیں کہ سر رانا صاحب نے، رانا عثمان، ہاں جی، وہ بل ٹھیک کرانے انہوں نے کریکشن کی ہے تھوڑی سی، انہوں نے کہا کہ وہ مانگنے والی خاتون تھی، وہ اکثر آتی رہتی تھی، لوگوں سے پیسے لے لیے، ایگزیکٹلی کچھ کر لیا، کہ مانگنے والی خاتون تھی، سلوک تو پھر بھی ایسا اس کو گھسیٹا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں، عزت نفس ہر ایک کی ہے۔ یہ کیا، یعنی ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے نا، ان کو یہ حق نہیں ہے، یہ بدتمیزی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، تو کوئی تاریخ اس پہ ضرور کارروائی ہونی چاہیے۔ اور یہ سیاست ہمارے جو سرکاری اہلکار ہیں ان کو اخلاق ہی نہیں سکھا سکے آج تک۔ ہر وقت جو ہے ہر جس شخص پہ تھوڑا سا اختیار آتا ہے وہ اپنے آپ سے باہر نکل جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم نے کہا سر بس یہ بتا دیں کہ یہ جو خبر، کیونکہ بعض اوقات فیک نیوز بھی چلتی ہے نا کہ وہ بل ٹھیک کرانے آئی تھی، وہ ایک رخ دکھایا جاتا ہے تو دوسرا رخ۔ ہم نے وہ بہاول نگر کا نوٹس لیا تھا نا، وہاں پانی کا مسئلہ کافی بڑی حد تک حل ہو گیا، جی ہاں، اور وہ پانی آ گیا ہے سرکاری جو ہیں وہ فلٹریشن پلانٹ میں، ٹھیک ہے، وہ درست کر دیے گئے ہیں۔ اب تھوڑی بہت کمی رہ گئی ہے، ہمارا خیال ہے ڈپٹی کمشنر صاحبہ وہ بھی درست کر دیں گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سر، میں نے بس یہ کہنا تھا کہ ہم نے وہ دوسرا رخ جو ہے دکھانا تھا، آپ نے کوئی تیسرا رخ دکھانا ہے؟ تیسرا دکھانا ہے، یہ ڈاکٹر محمد اسلم ڈوگر صاحب ہیں، اچھا، ہمارے ڈی جی پی آر رہے، بہت بڑے سرکاری افسر تھے، میرے رفیق کار رہے، جب یہ طالب علم تھے اس وقت میرے ساتھ کام کرتے تھے، قومی ڈائجسٹ میں میری معاونت کرتے تھے، اور اس کے بعد یہ پھر فارغ التحصیل ہوئے، پھر ملازم ہو گئے، پھر انہوں نے پی ایچ ڈی کی، ماشاءاللہ بڑے دانشور ہیں، بڑے کالم نگار ہیں،
کئی کتابیں لکھی ہیں. تیسرا رخ انہوں نے کہا کہ میرے جو 40 سال کے تجربے ہیں انہوں نے چھوٹے چھوٹے فکروں میں پیراگراف میں اپنے بس لوگوں کو یہ اقوال زرعی سمجھے ان کے. واصف علی واصف صاحب اور اشفاق صاحب یاد آ گئے, انہوں نے اپنے تجربات کا جو نچوڑ بیان کیا ہے. تو لوگ یہ یعنی ایک نثر میں شعر کہہ دیے ہیں. جب کسی حکمران کے اقتدار کے دن پورے ہو جائیں تو وہ اپنے مخالفوں کی زبان بند کرانے میں کہ خط میں مبتلا ہو جاتا ہے. قبروں پر پھول چڑھاتے ہوئے بھی حکمرانوں کو اپنی موت کا اتنا یقین نہیں ہوتا جتنے اپنے اقتدار کے ہمیشہ قائم رہنے کا وہم ہوتا ہے. پاکستان لوگ محبت میں اندھے ہو جاتے ہیں جبکہ سیاست میں پورے پاگل ہو جاتے ہیں. پاکستان میں سیاسی حماقت کی فروخت کی مارکیٹ نئے عالمی ریکارڈ قائم کر رہی ہے. عظیم بے یقینی, پاکستان کے عظیم لیڈروں نے قوم کو عظیم بے یقینی کی منظر پر پہنچا دیا ہے. اور یہ بات کی ہے کمزور حکومت اکثر ظالم ہوتی ہے. یہ جو ڈاکٹر محمد اسلم ڈوگر صاحب ہیں, یہ بات بہت بڑے دانشور, ان کی کتاب سنگ میل پبلیکیشن جاری ہے. ایک ایک فقرہ جو ہے, ایک ایک پیراگراف جو ہے پڑھیے, روشنی حاصل کیجئے, ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیے. ٹھیک ہے, ایک بریک دیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.